بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ فرمایا اہل کتاب میں ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن میں دیانت و امانت باقی ہے، اور یہ وہی خوش نصیب تھے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے پاس اگر مال کا انبار بھی لگا دیں بطور امانت یؤدہ الیک تو وہ آپ کا مال آپ کو لوٹا دیں گے۔ یعنی ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو امانت و دیانت پر مقیم ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مسلمان ہوئے اور اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوا۔ باقی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، کہ اگر انہیں ایک دینار بھی دے دو تو یا تو لٹھ لے کر سر پر کھڑے رہو ورنہ وہ ایک دینار بھی کھا جائیں گے، واپس نہیں کریں گے، ان میں دیانت نام کو نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے ایمان کی یہ بھی ایک عجیب پرکھ بتائی ہے۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی، لیکن قرآن کریم چونکہ کوئی قصے کہانیوں یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا نظام ہے نوع انسانی کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، تو پہلی کتابوں پر یا اہل کتاب میں سے جو ایمان رکھتے تھے ان کے بارے فرمایا کہ ان کی دیانت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یعنی بندے مومن کی یا ایمان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیانت دار اور امانت دار ہوتا ہے اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتا۔ دنیا اللہ کی تخلیق ہے اور بہت خوبصورت ہے، بڑی پرلذت ہے، بڑی پرآسائش ہے، اور دنیا کو یہ کہہ دینا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی لذت و شیرینی ہے کہ لوگ دنیا کے گرویدہ ہو کر اپنے مالک کو، خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے جو روگردانی کرتے ہیں تو اس کا واحد سبب دنیا ہی ہوتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ عظمت الہی پیچھے سے یقین ہو، اسے دنیا بھی ڈگمگا نہیں سکتی، اس کے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی، اس کی دیانت و امانت کو مجروح نہیں کر سکتی۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس میں سبق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا اور ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ارشاد فرمانا تھا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں، لہذا مال ہی کو سامنے رکھ کر رب کریم نے فرمایا کہ جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ مال و زر کو دیکھ کر نہیں ڈگمگاتے اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھاتے۔ لیکن جن لوگوں میں ایمان نہیں رہا اور وہ دنیا کے اسیر ہو کر رہ گئے، تو اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ 1 دینار بھی دے دیں تو وہ مجبوراً انہیں واپس کرنا پڑے کہ آپ لٹھ لے کر ان کے سر پر کھڑے رہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں، تو مجبوراً دینا پڑے تو دے دیں گے، ورنہ وہ بھی ان کا لوٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دنیا دار جب برائی پہ اتر آتا ہے تو اپنی برائی کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہ بجائے خود گناہ ہے، جرم ہے، لیکن دوسرا بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ گناہگار اپنے گناہ کو جائز قرار دینے کے لیے پھر مختلف جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی جب کسی کا مال کھا جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ تمام غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیا تو ایک دعویٰ یہ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جو لوگ امی اور جاہل اور اہل کتاب نہیں ہیں ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ان لوگوں کا جو بھی ہم کھا جائیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو گناہ کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، اوپر اسے جواز بھی فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے بارے ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی کتاب میں اور کسی بھی دین میں اور کسی بھی نبی کی زبان پر دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی یہ بعض بنیادی باتیں وہ ہیں جو ہر شریعت میں حرام رہی ہیں۔ جس طرح عقائد کے معاملے میں تمام شریعتیں متفق ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل نے توحید کی دعوت دی اور بنیادی کلمہ سب کا یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ جس طرح عقائد پہ بعض شریعتیں متفق تھیں، اسی طرح بعض اعمال بھی ایسے ہیں جن میں ساری شریعتوں کا اتفاق ہے، جیسے شرک تمام شریعتوں میں حرام تھا، اسی طرح ناجائز کسی کا مال کھانا بھی ساری شریعتوں میں حرام تھا۔ تو فرمایا یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے تو کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی دوسرے کا مال کھانے کی اجازت، ناجائز طریقے سے لینے کی اجازت نہیں دی، اور یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یا اسے جواز مہیا کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جانتے بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز۔ آج بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن الفاظ کے ہیر پھیر سے اس کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں پیسے لے کر، اور جو پیسے دے کر فتوے خریدتے ہیں وہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ جس کام کے جواز کا میں فتویٰ خرید رہا ہوں یہ شرعاً جائز نہیں ہے،
یعنی فتویٰ فروش بھی جانتا ہوتا ہے کہ میں پیسے لے کر ایک غلط کام کو جائز کرنے کا جو فتویٰ دے رہا ہوں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اور فتویٰ خریدنے والا خواہ ان پڑھ بھی ہو، وہ جائز فتوے کے لیے تو پیسے نہیں دیتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے ناجائز کروانا ہے۔ تو یہ خصوصیت یہود کی اور پرانے اہل کتاب کی اور نصارہ کی تھی، جن پر اللہ نے پھٹکار کی، اور شومی قسمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا تھا کہ پہلی امتیں تو کسی ایک ایک گناہ کے سبب ہلاک ہوئیں یا ان کا کوئی ایک ایک جرم مشہور تھا، اور یہ آخری امت جو ہے اس کے لوگ ہر گناہ میں ملوث ہوں گے، حتیٰ کہ اگر پہلی امتوں کا کوئی شخص کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو یہ بھی وہاں سر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سارے جرائم جو پہلی امتوں میں تھے، جب لوگ ایمان کمزور پڑیں گے، ایمان سے بھٹکیں گے، صراط مستقیم سے بھٹکیں گے، تو پھر انہی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ کوئی لا علمی میں نہیں کرتے، یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا فرمان تو یہ ہے، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جس بندے نے بھی اپنا عہد نبھایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی کے کام پر کوئی عہد کرنا یا معاہدہ کرنا ہی حرام ہے، اس کے نبھانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اصول یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یعنی برائی پر کوئی کسی سے عہد کرنا یا معاہدہ کرنا وہ تو شرعاً ویسے ہی حرام ہے، اس کا نبھانا کیسا؟ معاہدہ ہوتا ہے یا عہد ہوتا ہے بھلائی پر، نیکی پر، اچھائی پر، اور فرمایا اللہ کریم کو تو وہ بندے پسند ہیں جو اپنا کیا ہوا عہد نبھاتے ہیں۔ ایمان بجائے خود ایک عہد ہے اور ایک معاہدہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس نے ایک عہد کر لیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، نہ عقیدتاً کسی کو شریک کروں گا، نہ کوئی عمل ایسا کروں گا جو مشرکانہ ہو۔ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ ہی کی حضور حاضری دوں گا، اسی سے مدد چاہوں گا، اسی سے رہنمائی چاہوں گا۔ اور جب کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تو بندے نے ایک عہد کر دیا کہ آج سے میری مرضی ختم ہو گئی، میری پسند و ناپسند ختم ہو گئی، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اب جو وہ کہیں گے وہ میری مرضی کے مطابق ہو تو بھی کروں گا، میری مرضی کے مطابق نہ ہو تو بھی ویسا ہی کروں گا جیسا حضور حکم دے۔ جب اللہ کا رسول مان لیا تو اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی رائے ختم ہو گئی، پھر صرف یہ جاننا باقی رہ گیا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ جو حضور نے فرمایا ہے وہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو سب سے پہلا عہد ہے جو کلمہ طیبہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، یہ سب سے پہلا اور اہم معاہدہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنا کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اس پر بسر کر جاتے ہیں۔ واتقوا، یہ جو عہد ہے کلمہ طیبہ کا اور اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسرے امور دنیا میں جب ہم نیکی پہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا کسی سے امانتاً اس کا مال لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں تو جو معاہدہ جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو معاہدہ ایمان ہے اور یہ جو عہد ہے، فرمایا یہ بڑا عجیب عہد ہے کہ یہ بندے کا تعلق رب العالمین سے براہ راست قائم کر دیتا ہے۔
جو شاعر نے کہا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام آدمی کو، ایک ایسا بندہ بھی جس کی گلی محلے میں کوئی نہیں سنتا، ایک ایسا بندہ بھی جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، ایک ایسا بندہ بھی جسے دوسرا کوئی اہمیت دینے کو، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر کے اللہ کریم سے گفتگو کرنے کی سعادت عطا کر، اپنی گزارشات براہ راست اللہ رب العزت سے بیان کرنے کی سعادت عطا کر دی، اور ایسی عظیم سعادت بخشی کہ شب و روز میں 5 ملاقاتیں تو فرض ہو گئیں، کہ شب و روز میں 5 ملاقاتوں کے سوا تو چارہ ہی نہیں، اور اس سے زیادہ جتنا چاہے 24 گھنٹے چاہے تو حضور حق میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیحات پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے، درود پاک پڑھے، اللہ کے حضور میں ہر لمحہ اپنے دل میں اللہ کو بسا لے، دل کی ہر دھڑکن دل ایک بار دھڑکے اور اللہ کا نام کروڑوں بار اس سے نکلے، چونکہ دل بھی جو ہے یہ کھربوں ایٹمز کا، کھربوں اجزاء کا مجموعہ ہے نا، چھوٹے 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 ذرات کا مجموعہ ہے وجود انسانی، جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ تو اگر ہر ذرہ ذاکر ہو جائے تو اندازہ کیجئے کہ ایک دھڑکن میں کھربوں بار اللہ کا نام نکلے گا۔ تو یہ سعادت کس نے بخشی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور جب بندے کو اتنا قرب ذات باری سے حاصل ہو تو اس کا ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے جو اللہ کو بہت پیارا ہے، جس کے لیے نبی مبعوث کیے گئے کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے بات کرے، میری پسند مجھ سے پوچھے، میری پسند کے مطابق عمل کرے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کا ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، یہاں قرآن مجید یہ بھی ترجمے والا ہے اور اس پہ بھی واتقا، اور اللہ تعالی سے ڈرے۔ ڈر جو لفظ اردو کا ہے یہ مفہوم ادا نہیں کرتا، ڈر تو دشمن کا بھی ہوتا ہے، ڈر تو کسی ایذا دینے والے جانور کا بھی ہوتا ہے، ڈر تو بیماری سے بھی لگتا ہے، ڈر تو اندھیرے سے بھی خوف آتا ہے، چور ڈاکو سے بھی ڈر لگتا ہے، ڈر کوئی اس کا معنی ادا نہیں کرتا۔ یہ ایک ڈر ہے جیسے ہمارے دنیا میں تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں یا رشتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، برادری کا ایک بڑا ہے، ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ کہیں بھی ہو یا ہم اس سے کہیں دور بھی ہوں، جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے وہ ہمارے بزرگ، میرے والد یا میرے دوست یا برادری کے سربراہ یا وہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی پسند کے خلاف ہو تو ہم نہیں کرتے کہ نہیں، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ووٹوں میں بڑا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارا عزیز ولایت بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، ووٹ یہاں مانگے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے پوچھیں گے، آپ اس سے مشورہ کریں گے، جو وہ کہے گا کریں گے۔ لوگ زور لگاتے ہیں، لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں، لوگ خریدنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کی مرضی کے بغیر ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ تعلق جب بندے کا رب العالمین سے قائم ہو جائے اور اسے اللہ پر اعتبار آ جائے کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو ہر کام کرتے وقت اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو بات میں منہ سے نکالنے لگا ہوں اس سے اللہ میاں ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یا کبھی غصے میں یا جلدی میں یا غلطی سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو پھر وہ اس پہ بڑی دیر تک بندہ افسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ معاف کر دینے۔ وہ گناہ مزہ نہیں دیتا بلکہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا۔
یہ ہے تقویٰ، یہ احساس کہ اللہ میرا ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو عطا فرمایا، ہر بندے مومن کا حق ہے اس پر۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا دین کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کے لیے ہے، مولوی صاحب جانے، دین جانے، عبادات کی بات ہو، ذکر اذکار کی بات ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ پیروں فقیروں کا اللہ بھی وہی ہے، مولوی کا اللہ بھی وہی ہے، اور عام آدمی کا اللہ بھی وہی ہے۔ مولوی میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ مولوی صاحب نے اللہ کے رسول کی باتیں سیکھیں جو ہم نہیں سیکھ سکے، وہ لائق احترام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات بتائیں، اور اگر مولوی صاحب بھی اپنی بات درمیان میں داخل کریں تو پھر ایسے مولوی سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پیر صاحب نے اگر اللہ کی عبادت کی، قرب الہی حاصل کیا، تو ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو کیفیات تمہارے دل میں کوئی ذرہ میرے دل میں بھی آ جائے۔ اگر تمہارے دل میں محبت الہی ہے تو کوئی ذرہ میرے دل میں بھی آ جائے، اگر تمہارے دل میں عشق رسول ہے تو اس کا کوئی شمع، کوئی ایک کرن مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے اگر واقعی پیر صاحب ایسے ہیں تو لائق احترام ہے، لیکن اگر پیر صاحب خود اس سے محروم ہے تو ہمیں کوئی احتیاج نہیں، اللہ ہمیں بھی جانتا ہے، ہمارا بھی وہ رب ہے۔ ہم براہ راست، وہ مولانا رومی نے بڑا مزیدار قصہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں دید موسیٰ یک شبانے را برا وہ ہمیں گفت خدا و الہ۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک چرواہے کو، ایک دیہاتی تھا، سارا دن اس کا جنگل میں بھیڑیں بکریاں چرانے میں گزرتا تھا، شام کو گھر آئے، کھانا کھایا، سو گئے، اٹھے تو بھیڑیں بکریاں لے کر نکل کے نہ کسی سے ملنا، نہ جلنا، نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن اس کے دل میں اپنے رب کے لیے درد تھا۔ اب وہ جانتا نہیں تھا کہ میں رب کو کیسے پکاروں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب کیا، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ اسے یقین تھا کہ میرا ایک رب ہے، اب میرا اس سے محبت ہے، میرا اس سے تعلق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، کو ہمیں گفت اے خدا و اے الہ تو کجائی تا شوم من چاکرت چار قد دوزم کنم شانہ سر۔ اے میرے معبود، اے میرے خدا، اے میرے مالک، پتہ نہیں تو کہاں ہے، مجھے ملتا تو کب کا تو ہے، ازل سے ہے، تیرا لباس پھٹ گیا ہوگا، تیرے بال الجھ گئے ہوں گے، اگر تو مجھے ملتا تو میں تیرے کپڑے دھوتا، کپڑے سی دیتا، مرمت کرتا، تیرے بالوں کو دھوتا، کنگھی کرتا، کنہم شانہ سر، تیرے بال دھوتا، صاف کرتا، انہیں کنگھی کرتا، گر ترا بیماری آیت بپیش من ترا غم خار باشم ہم جو پیش۔ تیرے تو نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، تیرا تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، تو جب تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہوگی، بیمار ہو جاتا ہوگا تو کون پوچھتا ہوگا، مجھے مل جاتا تو میں تیری تیمارداری کرتا، تیرے لیے بستر بچھاتا، تیرا اپنا بن کر میں تیری خدمت کرتا، تیرے پاؤں دباتا، تجھے کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں بنا دیتا۔ تو اس طرح وہ اپنا دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ زینمت بے ہودمی گفتہ شبان گفت موسیٰ کیستت طیف الم، وہ اس طرح اول پھول جو اس کے ذہن میں آتا تھا وہ لگا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں درد تھا، وہ خلوص سے لگا، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، لگا ہوا تھا رب العالمین سے۔ تو کب سے ہے، تیرا لباس پرانا ہو کے پھٹ گیا ہوگا، تیرا سر جو ہے بال الجھ گئے ہوں گے، مجھے ملتا میں تیرے کپڑے دھوتا، جہاں سے پھٹ گئے ہیں سلائی کر دیتا، میرے پاس بھیڑیں ہیں ان کا دودھ بڑا مزے کا ہوتا ہے، میں اس سے تیرا سر دھوتا،
اور پھر تنگی کرتا، تو اگر تیری طبیعت خراب ہوتی پاؤں دباتا، دوائی دیتا، تیرا کوئی بیوی بچہ نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، تیری کون پوچھتا ہوگا تجھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گفت موسیٰ با کیستت اے فلاں زی نمت میں بےہودہ میں گفتہ شبان، اس طرح کی بےہودہ باتیں وہ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ گفت آکس کہ مارا آفریدی زمین و آسماں زو آمد پدید، اس نے کہا میں تو اس سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خفا ہوئے، صاحب شریعت بھی تھے، اللہ کے رسول اولی العزم رسول تھے، لرز گئے کہ یہ اپنے جیسا سمجھے بیٹھا ہے اللہ کو، یہ بے وقوف۔ انہوں نے فرمایا گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی، ارے تیرا تو دماغ پھر گیا، خود مسلمان ناشدہ کافر شدی، تو جو کچھ کہہ رہا ہے تو اسلام چھوڑ، تو کافر ہو گیا، یہ تو سارا کفر ہے، تو اللہ کو محتاج سمجھتا ہے۔ اب جب اس چرواہے کو پتا چلا کہ میں تو اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے تو اسے ناراض کر دیا، یہ بندہ تو بڑا شریف اور معتبر اور نورانی چہرے والا دکھتا ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، یہ یقیناً سچ کہہ رہا ہے، اور جب اللہ ہی روٹ گیا تو باقی بچا کیا؟ میں گھر کو اور اس ریوڑ کو اور اس مال و دولت کو کیا کروں گا؟ جامہا بدرید واہے کرد تفت سر نہادن در بیا بانے ورفت، اس نے کپڑے پھاڑ دیے، چیختا چلاتا جنگل کو بھاگ گیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا زما کر دی جدا۔ وہ جب بھاگ گیا تو فوراً وہی موسیٰ علیہ السلام پر آئی کہ موسیٰ کیا کیا تو نے؟ میرا ایک بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تو نے اسے بھی بھگا دیا، تو برائے وصل کرتا نام دی، نہ برائے فصل کر، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ جو مجھ سے دور ہیں انہیں پکڑ کر میرے دروازے پہ لیا، جو بیٹھا تھا در پہ تو نے اسے بھگا دیا۔ تو اس بے نیاز نے اولی العزم رسول کو فرمایا کہ جا اسے ڈھونڈ تلاش کر پکڑ کے لا اور اسے مجھ سے بات کرنے کا طریقہ سکھا دے، اس پر ناراض نہ ہو۔ اسے طریقہ نہیں آتا، اسے سلیقہ نہیں آتا، لیکن وہ دل کی گہرائی سے بات تو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ نعمت عطا کی ہر امتی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن میں 5 مرتبہ حضور حق حاضر ہو، اپنا درد دل بیان کرے، اپنا دکھ سکھ بیان کرے، اس کی عظمت کا اقرار کرے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے مت گزرو، اور وجہ بیان کی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے، تم درمیان میں کیوں گزرتے ہو؟ آگے مت آؤ۔ جس نے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور بات شروع کی، اس نے تو دونوں جہاں الگ کر دیے اور صرف رب العالمین سے بات کر۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ سرگوشیوں میں اپنا درد دل کہہ رہا ہے اپنے پروردگار سے۔ اب جو رب بھی ہو، مالک بھی ہو، کریم بھی ہو، اور دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دی جائے، اس کے سامنے سر بسجود بھی ہوا جائے، رکوع اور قیام بھی کیا جائے، تو ایک تعلق تو بن جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی تعلق نہ بنے تو پھر بندے کو سوچنا یہ ہوگا کہ میری یہ عبادت ہے بھی یا نہیں، کیا میرا دل میرے ساتھ ہے، کیا میرا یقین عظمت الہی پہ ہے، یا میرا طریقہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ان میں سے کوئی بھی بات حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اثر نہیں، مطابق نہیں ہوگی تو اثر نہیں کرے گی۔ دل ساتھ نہیں ہوگا، دل میں وہ درد نہیں ہوگا تو اثر نہیں کرے گی۔ یقین محکم نہیں ہوگا آخرت پر، عظمت الہی پر، رسالت پر، یقین پکا نہیں ہوگا تو اثر نہیں ہوگا۔
تو اگر ہم نماز بھی پنجگانہ پڑھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بددیانتی لین دین میں کرتے ہیں، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ناجائز خونریزیاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، اس میں کہیں یا ایمان میں کمی ہے، یا خلوص میں کمی ہے، یا اتباع سنت میں کمی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان و یقین بھی ہو، خلوص دل بھی ہو، اور اتباع سنت بھی ہو۔ تو فرمایا جو مجھ سے رشتہ قائم کر لے واتقا، پھر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میں نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا تو میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو اللہ کو محبوب بنا لینا اور پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ترجمہ اردو میں تو لکھ دیا نا ڈر، لیکن یہ ڈر کہ رب العالمین سے ایک تعلق قائم ہو جائے اور پھر اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا یہ رشتہ قرب جو ہے یہ اس میں بال آ جائے گا، اس میں دراڑ آ جائے گی، ٹوٹ جائے گا۔ اور محبتوں کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، خدا کرے کبھی نہ ٹوٹے، یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ دو جہان بھی ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ اسے خرید نہیں سکتے، لیکن یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان میں بال آ جائے تو پھر انہیں جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر بھی جائے گا لیکن گرا رہ جائے۔ کسی رسی، کسی دھاگے، کسی تار، کسی چیز کو آپ توڑ کر جوڑیں تو وہاں گرا پڑ جاتا ہے، جتنا مضبوط ٹانکا لگوا لیں لیکن وہ اس میں صفائی وہ نہیں رہتی جو پہلے والی ہوتی۔ آپ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں میں، برادری میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، ہوتی رہے صلح، وہ مزہ نہیں آتا جو ناراضگی سے پہلے تھا۔ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، دوستوں سے لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، بیوی میکے چلی جاتی ہے، پھر درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں، پھر صلح، لیکن جینے کا جو مزہ اس لڑائی سے پہلے تھا وہ بعد میں نہیں۔ پھر لوگ گزارا کرتے ہیں کہ مجبوری ہے گزارا کرو، وہ جو پیار ہوتا ہے یا ایک دوسرے کی الفت ہوتی ہے وہ چلی جائے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا، قطع تعلق کر لیتے، پھر صلح ہو جاتی ہے، ہو جائے صلح، دلوں میں وہ محبت نہیں آتی، ایک گرا درمیان میں رہتی، ایک بات کھٹکتی رہتی کہ اس نے پہلے بھی کب مجھ سے وفا، یہ تو پہلے مشکل پڑی تھی تو چھوڑ گیا تھا۔ صلح کے بعد بھی ایک بات دل میں ایک گرا رہ جاتی ہے کہ وہی بھائی ہے جو پہلے چھوڑ گیا تھا، شاید پھر مشکل پڑی پھر چھوڑ جائے گا۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، محبت کے رشتے کو توڑا نہیں کرتے، نبھایا کرتے۔ یہی بات یہاں رب العالمین فرما رہا ہے، واتقا، جو توڑنے سے ڈرے، توڑے نہیں، نبھائے، مشکل سے نبھائے، تکلیف میں نبھائے، آرام میں نبھائے، دولت و سلطنت ہو تو بھی نبھائے، حکمران بن جائے تو بھی اسے یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا محبوب ہے، مجھے اس کی مرضی کے مطابق، اور جیل کی کوٹڑی میں موت کا قیدی ہو تو بھی اسے پتہ ہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے ساتھ عہد نبھانا ہے۔ واتقا، جس نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا اور اس تعلق کو توڑنے سے ڈرتا ہو، فإن اللہ یحب المتقین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نام کو، اس کی دوستی کو، اس کے تعلق کو، اس کے رشتے کو بیچ کھاتے ہیں دنیا کی دولت لے کر،
اور اسے اللہ نے ثمناً قلیل کہا کہ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے پھر بھی قلیل ہے، اس لیے کہ نہ دنیا نے رہنا ہے نہ انسان نے باقی رہنا ہے۔ تو جس چیز نے اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکنا وہ کثرت میں کہاں آئے گی؟ وہ تو ہے ہی قلیل، تھوڑی ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے، زیادہ بھی ہے تو اس کی عمر جو تھوڑی، وہ تو بچے سکے کہ وہ بادشاہی ہے کہ وہ ایک دن کی حکومت مل گئی، اب ایک دن کی حکومت کو وہ کیا کر رہے گا؟ تو فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو دنیا کی دولت کے لیے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جو دنیا لی تھی وہ دنیا میں رہ گئی اور موت نے وہ رشتے توڑ دیے، میدان آخرت میں جائیں گے تو محروم ایسے ہوں گے کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں فرمائے، اللہ ان کی طرف نظر کرم کرنا پسند نہیں فرمائے گا، نہ انہیں مکالمہ الہی نصیب ہوگا نہ اللہ کی نظر کرم نصیب ہوگی، بلکہ نہیں ان کے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی یہ ایسا جرم ہے کہ خود اللہ کے تعلق کو بھی اگر کسی نے بیچ کھایا تو فرمایا میں اس سے پاک نہیں کروں گا، پھر اس جرم کو میں دھو کر صاف نہیں کروں، لا یزکیہم، پھر اسے پاکیزگی اور تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ تزکیہ بنیاد ہے دین کی اور اللہ سے تعلق۔ تزکیہ ہوتا ہے دل کی، اندر کی، باطن کی، سوچ کی، فکروں کی، آرزوؤں کی پاکیزگی کا نام۔ تو بندے سے بڑی خطائیں ہوں گی، بحیثیت انسان بڑے گناہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا پیش ہوگا بارگاہ الوہیت میں جس کے گناہوں نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ایک کلمہ خیر اللہ کو مقبول ہوگا تو وہ ایک کلمے کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، اللہ اکبر بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم بھی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی بھی تسبیح ہے، بسم اللہ بھی تسبیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں زندگی میں ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ نہ ہو کہ اللہ کے رشتے کو بیچ کھایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ تو اتنا عظیم جرم ہے۔ فرمایا دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچ کھاتے ہیں اللہ کے عہد کو دنیا کی دولت کے لالچ میں۔ اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو یہ سن لے آخرت میں ابدی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی اللہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اللہ اس پر رحم کی کرم کی نظر فرمائے گا، نہ اسے اس جرم سے پاکیزگی عطا ہوگی، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اسے صرف عذاب نہیں ہوگا، اسے دردناک عذاب۔ اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ کریم اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات اور اپنے حبیب کے ساتھ رشتہ محبت استوار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ